بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی عورتوں کی یہ خاص 3 نشانیاں، یہ عورتیں ضرور جنت میں جائیں گی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا زندگی کا سرمایہ ہے اور دنیا کا قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے۔ اگر نیک عورت بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اگر نیک عورت ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر عورت بہن یا بیٹی ہے تو وہ اپنے والد اور بھائی کے لیے جہنم کی راہ میں حائل ہونے والی مضبوط دیوار ہے۔ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کو دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل ہو اور وہ اپنے والدین، شوہر، بھائی بہنوں اور معاشرے کے لیے قیمتی سرمایہ بنے اور اسلام کا عطا کیا ہوا بلند مقام اسے حاصل ہو، تو اسے اپنی زندگی میں چند امور کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، عورتوں کو اللہ تعالیٰ کو فرما بردار ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا چاہیے۔ نمبر 2، سچائی والا معاملہ اپنانا چاہیے۔ سچائی انسان کو بچاتی ہے اور جھوٹ کو تباہ کر دیتی ہے۔ جھوٹ نفاق میں ڈالتا ہے اور سچائی نیکی اور جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 3، عورتوں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں۔ صبر کرنے والی عورتیں جنتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان کے گھر میں کئی دن فاقے ہوتے تھے مگر وہ زبان نہیں ہلاتی تھیں، شکوہ نہیں کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، چکی چلاتی تھی، اپنے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ کھانا ملے تو کھا لیا، نہ ملے تو شکر کر لیا۔ اگر کھانے کے وقت کوئی فقیر آ گیا تو روٹی اسے دے دی۔ ایک بار پورا خاندان روزے سے تھا، ایک فقیر نے صدا لگائی، مسافر ہوں روٹی دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی اٹھائی اور اپنے بڑے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دی کہ جاؤ بیٹا یہ روٹی سائل کو دے کر آ جائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا اجازت ہو تو میں بھی اپنی روٹی فقیر کو دے آؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روٹیاں لے کر جانے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی روٹی بھائی کو دی اور کہا، بھائی میری روٹی بھی ساحل کو دے آئیں۔ جب تینوں روٹیاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ لے کر جانے لگے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی فقیر کو دے آؤ۔ چاروں روٹیاں لے کر جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ جانے لگے تو پاس بیٹھی خادمہ یہ مناظر دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی مسافر کو دے آؤ، میں آپ سے کیوں پیچھے رہوں؟ اگر آپ پانی سے افطاری کر سکتے ہیں تو میں بھی پانی سے افطاری کروں گی۔ اس سارے خاندان نے پانی سے افطاری کی۔ عورتوں کو اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بنانا چاہیے جو صبر و رضا کی پیکر تھی۔ چوتھا کام اللہ سے ڈرنے کا ہے۔ جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے شوہر کی تابعدار اور وفادار رہتی ہے، اس کے لیے بھی جنت۔ پانچواں کام ضعیف، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس طرح پوشیدہ طور پر کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں لگتی۔ چھٹا کام روزوں کا اہتمام ہے۔ روزے بدن کی زکوٰۃ ہیں۔ روزے انسان کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ روزے دار شیطان کے وسوسوں سے دور رہتے ہیں اور روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ ساتواں کام عزت کی حفاظت ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی ذمہ داریوں سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلتی ہے، پردگی اور آوارگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے ساز و سامان کی بھی عزت کرتی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کی ٹھیک تربیت کرتی ہے، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں بھی کسی اجنبی کو اپنے گھر داخل ہونے کی اجازت نہ دے، یہ عورت بھی جنتی ہے۔ آٹھواں کام اللہ کا ذکر ہے۔ جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس طرح مسلمان عورتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی زبان کو بلا وجہ کسی کی غیبت، چغلی، حسد وغیرہ
مذموم کاموں میں استعمال نہیں کرتی، وہ اپنی زبان کی حد درجہ حفاظت کرتی ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، خدا ایسی عورت کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج کی دوسری بات یہ تھی کہ عورتوں کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے یا نہیں۔ اس کے لیے کچھ آیات اور احادیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ہجرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہرگز ضائع نہیں کرتا، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا اور تکلیف دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، میں ضرور اور لازمی ان کی برائیاں ان سے معاف کر دوں گا اور یقیناً انہیں جنتوں میں داخل کروں گا جن کی نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بہترین ثواب ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میں جو کچھ بھی دیکھتی ہوں وہ سب کچھ مردوں کے لیے ہی ہے اور مجھے عورتوں کے متعلق کچھ ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ ناظرین، اسلام تفریق کا قائل نہیں، اسلام نے عورتوں کے حقوق کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسلام خواتین کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا۔ اسلام سے پہلے عورت کیا تھی اور اسلام کے بعد کیا ہوئی، یہ تب ہی معلوم ہو سکتا ہے جب قرآن و حدیث پر دسترس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور مسلمان خواتین کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔